ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت خوبصورت اور گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک حسد کا مارا بھیڑیا بھی رہتا تھا، جسے جنگل کا سکون ایک آنکھ نہ پاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی طرح اس جنگل کا امن خراب کر دے، مگر وہ جنگل کے بادشاہ شیر سے ڈرتا تھا۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں مارا مارا گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑی۔ اس کے قریب جا کر بھیڑیے نے کہا، کیسی ہو بی بی لومڑی؟ خیریت ہے نا بھیڑیے بھائی؟ بہن بس نہ پوچھو۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، شیرنی تمہاری شکایتیں کر رہی تھی، میرے تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ کیا بول رہی تھی شیرنی؟ وہ کہہ رہی تھی لومڑی تو بے وقوف اور ڈرپوک ہے، اگر وہ اتنی ہی چلاک ہے تو میرے بچے جو ابھی چند دن کے ہیں ان کو نقصان پہنچا کر دکھائے، میں اس کی بہادری مان لوں گی۔ چلو میرے ساتھ، شیرنی کے سامنے ہی بات کرتے ہیں، اور تم دونوں کے سامنے ہی میں اس کے بچوں کو مار کر دکھاتی ہوں۔ میری بہن تم اکیلی ہی جاؤ، مجھے تو ڈر لگتا ہے اس کے غصے سے۔ ابھی تو تمہیں غصہ آ رہا تھا شیرنی پر، اب کیا ہوا بھیڑیے بھیا؟ ہاں غصہ تو ہے، مگر وہ جنگل کی ملکہ ہے، مجھ کمزور سے بھیڑیے کو مار دے گی۔ تم اپنی عقل مندی سے اپنا کام کر آؤ گی، اس لیے تم اکیلی ہی جاؤ۔ یہ کہہ کر بھیڑیا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لومڑی اس کی چال پر دل ہی دل میں مسکراتی ہوئی شیرنی کے دربار میں پہنچی۔ لومڑی کو آتا دیکھ کر شیرنی اپنی کچار سے باہر آئی اور بولی، کہو لومڑی کیسے آنا ہوا؟ اے جنگل کی ملکہ، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ ہاں کیا کہنا چاہتی ہو کہو۔ لومڑی شیرنی کے قریب گئی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا جو بھیڑیا اسے بتا کر گیا تھا۔ شیرنی غصے سے پاگل ہو گئی اور بولی، کہاں ہے وہ بدبخت بھیڑیا؟ آج اس کی خیر نہیں۔ ملکہ عالیہ، غصے سے نہیں سمجھداری سے کام لیجیے۔ جس طرح وہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے ہم اس کو سزا اسی کی طرح چال کے ذریعے دیں گے۔ وہ کیسے؟ لومڑی قریب جا کر شیرنی کو ساری بات سمجھا کر وہاں سے چل دی۔ راستے میں ایک شکار کیے ہوئے ہرن کے خون سے اپنا منہ آلودہ کیا اور بھیڑیے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ دور ایک گھنے درخت کے سائے میں لومڑی کو بھیڑیا اونگتا نظر آیا۔ وہ قریب جا کر بولی، بھیڑیے بھائی دیکھو، میں شیر کے بچوں کا شکار کر کے آئی ہوں، پر تم شیر کو نہ بتانا کہ میں نے اس کے بچوں کا شکار کیا ہے۔ ارے واہ میری بہن، تم نے کیا کارنامہ کیا ہے، میں تو تمہاری سمجھداری اور بہادری کا قائل ہو گیا ہوں، کیا بات ہے تمہاری؟ لومڑی مسکرا کر چل دی۔ کچھ دور جا کر وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی اور بھیڑیے پر نظر رکھی۔ بھیڑیا لومڑی کے جاتے ہی اٹھا اور چل پڑا۔ لومڑی بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ شیر کے دربار پہنچا، لومڑی بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بھیڑیا بلند آواز میں کہنے لگا، اے جنگل کے بادشاہ، اے ملکہ، یہ کیا ہو گیا؟ کیا اب ایسا وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ جنگل کے بادشاہ کے بچوں کو ایک معمولی اور کم عقل لومڑی اپنا شکار بنائے گی؟ کیا بادشاہ کی حکومت میں یہ سب ہوگا؟ کیوں چلا رہے ہو بے وقوف بھیڑیے؟ کیا بک رہے ہو؟ بادشاہ سلامت، لومڑی نے آپ کے بچوں کا شکار کر لیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسے سخت سزا دیجیے۔ ہمارے بچے تو زندہ سلامت ہمارے پاس ہیں، مگر اب تم نہیں بچو گے میرا شکار بننے سے، تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ غلط بات کرنے پر، لڑائی کروا کر جنگل کا سکون برباد کرنے پر، اور دو لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے جرم میں۔ لومڑی نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے ارادے کیا ہیں، جب ہی وہ موجود ہے تمہارے پیچھے۔ بھیڑیے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لومڑی کو کھڑا پایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی جنگل میں فساد کروانے کی سازش ناکام ہو گئی ہے، اس لیے اب بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔